شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب ایک بہت بڑا معاملہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو لٹکتی ہوئی جنگ ہے, جس میں پس پردہ بہت سی کوششوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے ہم نے کوئی کانکریٹ ایفرٹ نہیں دیکھی تھی جب سے دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک ہوئی اور دوبارہ سے اٹیکس کیے گئے. لیکن اب ایک بار پھر ہم نے دیکھا ایک پش آئی ہے, اور محسن نقوی صاحب ایران گئے, وہاں انہوں نے بہت سی اہم ملاقاتیں کی 10 اگست کو. یہ دورہ کس سلسلے میں تھا؟ ایک بڑے پوز کے بعد آپ کے خیال میں ہوتیز کے لیے کوئی میسیجنگ کی گئی یا کوئی ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیے, ایران نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جی. ڈونلڈ ٹرمپ انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم بالکل قریب ہیں ریسٹور کرنے میں ڈائلاگ. ٹھیک, ایران ہارڈ لائن لے رہا ہے. تو میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کو بھیجا تھا کہ ذرا جا کے ٹھنڈا کرو انہوں نے, اور ان کو کم آ جائے, بات شروع کرتے ہیں پھر. مگر صرف کہنے سے تو نہیں وہ آئیں گے نا, ان کو بھی تو کوئی انڈیکیشن چاہیے نا کہ کیا بات, اب کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ ہوا یہ کہ امریکہ کے اندر ایک پرسیپشن کریٹ ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کھینچنا چاہتا ہے اس بات کو, اور امریکہ جلدی ختم کرنا چاہتا ہے, بیکاز اکانومی کا بہت سخت نقصان ہو رہا ہے, اور اگر ایک مہینہ اور ایسے چلا تو بڑے گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ وینس نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے, جس کو نوٹس نہیں کیا لوگوں نے, بہت اہم ہے میرے حساب سے. انہوں نے کہا جی اب ایشو صرف رہ گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا. نیوکلیئر ایشو تو لانگ ٹرم ایشو ہے, وہ بعد میں بھی دیکھا جائے گا. ابھی تو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا ہے ہم نے. ایران نے اناؤنس کر دیا ہم نہیں کھولیں گے, انڈیفینیٹلی ختم. پاکستان اور باقی ممالک جو انوالوڈ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ جو 60 ڈے ڈیڈ لائن تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور مذاکرات پھر شروع ہو جائیں. میرا خیال ہے یہ بات محسن نقوی صاحب لے کے گئے تھے کہ امریکہ تیار ہے نیگوسیشنز کے لیے, آپ بھی تیار ہو جائیں. اگر آگے سے ایران نے یہ کہا ہوگا کیا کون سی نیگوسیشنز, کچھ تو وہ کمٹ کرے نا. یہ پہلے بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے, نیگوسیشن کر کے بھاگ گئے ہیں, اور اب کیا گارنٹی ہے. سو آئی تھنک پھر پاکستان اینڈ قطر اینڈ عمان یہ اب پھر رول ادا کریں گے. اور اس پہ میرا خیال ہے ٹرکی کا بھی رول ہوگا, کیونکہ ٹرکی, سعودی عربیہ اور پاکستان ایک طرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں فرام ون پلیٹ فارم, دوسری طرف سے پاکستان, قطر اینڈ عمان یہ دوسری طرف سے رابطے میں. سو آئی تھنک سم تھنگ از ول گیو. اب میرا خیال ہے ڈائلاگ کی طرف پھر بڑھیں گے, اور ڈائلاگ جو ہے وہ ایران نے اسٹیبلش کر دیا ہے عمان کے ساتھ کہ جو امریکہ اپنی بلاکیڈ ہٹائے ہم بھی اپنی بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں. جو اندر جہاز جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں وہ ایران ان کو چیک کرے گا, جو تیل لے کے باہر جائیں گے وہ عمان کی طرف سے جائیں گے. ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ لگتا ہے ایسے ہے کہ یار بڑا فیئر بات ہے, اندر جو جا رہا ہے وہ ایک دیکھ رہا ہے, جو باہر جا رہا ہے وہ دوسرا دیکھ رہا ہے, 50-50 ہو گیا. بٹ ایکچولی ایسے نہیں ہے, کیونکہ جو اندر جا رہا ہے نا جی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو کون روکے گا اور کون نہیں روکے گا. ایران نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ کسی کو ہم تیل نہیں لینے دیں گے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جس کے تعلق ہے یا ہمارے دشمنوں میں سے ان میں شامل ہے, ہم ان کو آنے ہی نہیں دیں گے, تیل ہی نہیں لینے دیں گے. جی تو اس کا یہ مطلب ہے جو انٹری از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایک دفعہ انٹری ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اوکے کی گرین لائٹ مل گئی ہے, وہ تیل لے کے جا بھی سکتے ہیں. بٹ ایران نے کیا کہا ہے کہ ایکسکلوسیولی جو لوگ جائیں گے وہ ایران دیکھے گا, اور جو لوگ واپس آئیں گے وہاں ایران اور عمان دونوں دیکھیں گے ان کو. سو آئی تھنک یہ ہے ایران اور عمان کا فارمولا. میرا یہ خیال ہے کہ سعودیز اور باقی لوگ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس بات کو کہ چلے لیٹ سٹارٹ, شروع کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ایران کی یہ بات مان لیتے, نہیں تو یہ تو بند رہے گا, سب کا نقصان ہوگا. اور اگر پھر کوئی بمباری شاری ہو گئی امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے, تو پھر تو ایران جو ہے اس نے تو دھمکیاں دی ہیں, اس نے تو ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دی ہیں. اس نے تو ایران نے تو عراق کو بھی دھمکی دے دی ہے, سیریا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی آن دا بیہسٹ آف امریکہ یا اسرائیل تو ہم آپ کو بھی ٹارگٹ کریں گے. انہوں نے ایک لسٹ دے دی ہے 100 ٹارگٹس کی. سو آئی تھنک بات آگے بڑھے گی اگلے ہفتے, مگر یہ راستہ بڑا ٹیڑھا ہے. ٹریجری سیکرٹری تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اکنامیکلی اور ٹائٹ کریں گے, لیکن ایسے بھی سائنز ہیں کہ کوئی اکنامک انسینٹیوز مل سکتے ہیں ایران کو, جس سے ایران تھوڑا ایران اس کے بغیر بات آگے بڑھائے گا ہی نہیں. ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز
اس وقت تک اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور کسی کی بات نہیں سننی جب تک اس کے 2 یا 3 مسئلے جو ہیں وہ حل نہ ہو جائیں. 2-3 ایک تو یہی کہ فیس چارج کریں گے وہ کچھ, جی اور کتنی ہے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اور دوسرا یہ ہے کہ پیسے, ہمارے جو پیسے فریز کیے ہوئے ہیں, جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, اس کی طرف بڑھیں آپ. اچھا. قدم بائی ایک قدم تو اٹھائیں, کچھ تو کر کے دکھائیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. ہم بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. اور یہ جو بیسنٹ جو کہہ رہا ہے نا, یہ ایک دھمکی ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دھمکیاں دیتا رہا جی کہ جی میں اڑا دوں گا, ایسی جنگ, ایسا کچھ کریں گے, سویلائزیشن اڑا دیں گے. یہ امریکہ اپنی آڈینس کے لیے کر رہے ہیں, یہ کسی کو کنونس نہیں کر رہے. سو اس وقت ایران ڈرائیونگ سیٹ پہ, اینڈ امریکہ ڈیسپریٹلی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ, اور اس کے لیے اپنی آڈینس کو بھی وہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم نکلنے والے ہیں, اب آ رہے ہیں, بیکاز وہ اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے. ابھی وہاں جو پولز کیا بتا رہے ہیں عائشہ, پولز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیموکریٹس اس وقت سینٹ اینڈ کانگریس دونوں جیت جائیں گے, دونوں میں ان کی میجورٹی ہو جائے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھے, وہ ساڈے پنجابی کی کہہ دیں وہ ہے بیچارے کا. اسی لیے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ جنگ لمبی چلے, ان کی مدت صدارت تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بری طرح انہیں فیل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ڈیسپریشن بھی واضح ہو رہی ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے کہ ہم پابندیاں عائد کر دیں گے مزید. پھر جے ڈی وینس جن کا آپ نے حوالہ دیا. لیکن سیٹھی صاحب اس سارے منظرنامے میں جو ہوتیز کی ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے ایک شپ پہ انہوں نے اٹیک کیا جس میں 3 پاکستانیوں کی شہادت کی اطلاع ہے, اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب اور دیگر حکام نے بھی پروٹیسٹ کیا. ان ایکٹیویٹیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ ایران نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندب وہ ایک ہی کھاتا ہے. اچھا. اور وہ کلیئر ہے کہ لیبنان, یمن, مڈل ایسٹ, یہ سب ایک کھاتا ہے ان کے لیے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ ہوتھیز کے اوپر اٹیک کرنا, یہ وہ نہیں ہوگا. پھر جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر اگر یہ اسٹیٹ کھل جائے گا تو وہ بھی کھل جائے گا. اوکے, دونوں ڈسکشن ایک ہی ہو رہی ہے مگر ہوں گے دونوں کے ساتھ. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ سعودی ہو رہا ہے نا, جی وہ سعودی کی آؤٹ لیٹ ہے نا باب المندب ریڈ سی کے تھرو, تو وہ بھی اب پرابلم بنی ہوئی ہے نا وہاں. تو اس لیے یہ ایشوز چل رہے ہیں. چائنا کے بھی بہت سی چیزیں وہاں جاتی ہیں, وہاں سے رشیا کی بھی جاتی ہیں. ان اے وے ایران کے پاس سب کی دکھتی رگیں ہیں جن کو اس وقت وہ دبوچ کے بیٹھا ہے, اور وہ اپنی ٹرمز پر ہی مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب اس کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال پاکستان کی ایفرٹس جاری ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس وقت کسی بڑے معاہدے کا دوبارہ سے اعلان ہوتا ہے اور کب یہ دونوں مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں. اشارے ایسے ہیں کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے. واپس آتے پروگرام میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ سوالات شامل کر لیتے ہیں. ایک سوال انگلینڈ سے نذیر انجم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستان نے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا اور اب اس میں ٹرکی بھی شامل ہو گیا, اور اس کے بعد مصر کے بھی چانسز ہے بعد میں, اور کویت بھی اس قسم کے پیکٹ کی بات کر رہا ہے پاکستان سے. اس الائنس سے ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا ول فیل انڈر تھریٹ؟ انڈیا ول آلسو ٹینڈ ٹو گو فار دس ٹائپ آف الائنس, اینڈ ان the region the most vulnerable country to go with India after UAE seems to